بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہیات کا انسائکلوپیڈیا۔ رک جائیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے۔ المنہیات من الاحادیث النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 6، کتاب الحج، حج کے مسائل۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 192۔ حج اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاجیوں کی گری ہوئی اشیاء کو اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کے بغیر عورت کا حج کرنا حرام ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 باتوں کو سنا جو مجھے پسند آئیں اور اچھی معلوم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا اس بات سے کہ عورت سفر کرے دونوں کا، مگر ایسی حالت میں کہ اس کے ساتھ اس کا خاوند یا محرم نہ ہو۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ توضیح: عورت بغیر محرم کے نہ تو متعلق سفر کر سکتی ہے، خواہ وہ 1 دن کا یا چند گھڑیوں کا ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی کسی بھی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ بغیر محرم رشتہ دار کے 1 دن اور رات کا سفر کرے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اور نہ ہی حج کا سفر کر سکتی ہے۔ ایک آدمی نے عرض کی کہ میری بیوی حج کے لیے روانہ ہونے والی ہے اور میرا فلاں فلاں غزوہ کے لیے لکھ دیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک وہ قتل کراتے تھے سانپوں کو۔ پس حدیث بیان کی سیدنا عبداللہ بن عمر کو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھروں میں رہنے والے سانپوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سانپوں کو مارنا چھوڑ دیا۔ توضیح: گھریلو سانپوں کو مارنا ممنوع ہے کیونکہ یہ عموماً جنات ہوتے ہیں جو سانپ کی شکل اختیار کر کے آتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر مہلت کے ان کو مارنے سے منع کیا ہے۔ اگر جلد بازی میں ایسا کیا جائے تو بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جیسے کہ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک غزوے سے واپسی پر صحابی رسول گھر میں آئے، سانپ پر حملہ کر دیا اور سانپ کے ساتھ خود بھی وفات پا گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان جنات ہوتے ہیں، انہیں مہلت دیا کرو۔ واللہ اعلم۔ حج میں عورتوں کے لیے حلق کی ممانعت۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ وہ فرماتی ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو سر منڈوانے سے منع فرمایا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ توضیح: حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس بات سے اجماع نقل کیا ہے کہ عورتوں پر بال منڈانا نہیں بلکہ ترشوانا ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی نقل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے بال منڈوانا نہیں بلکہ صرف بال ترشوانا ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کو زعفران اور روز سے رنگا ہوا کپڑا پہننے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا جو جوتے نہ پائے وہ موزے پہن لے اور موزوں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے۔ توضیح: محرم شخص نہ تو زرد رنگ کی بوٹی اور زعفران سے رنگا کپڑا پہن سکتا ہے اور نہ ہی ایسا جوتا پہن سکتا ہے جس نے ٹخنوں کو ڈھانپ رکھا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ احرام باندھنے والا کیا لباس ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ قمیض، پگڑی، شلوار، پاجامہ، ٹوپی اور موزے نہ پہنے، لیکن اگر کسی شخص کے پاس جوتے نہیں اور موزے ہیں، اسے چاہیے کہ دونوں موزوں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے اور ایسا کوئی کپڑا نہ پہنے جسے زعفران اور ورس سے رنگا گیا ہو۔
بحوالہ صحیح مسلم حجاج کی گری ہوئی اشیاء اٹھانا منع ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عثمان تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاجیوں کی گری ہوئی اشیاء کو اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم توضیح حجاج کی گری ہوئی چیزیں اٹھانا منع ہے، البتہ اگر اعلان کا ارادہ ہو تو درست ہے، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری میں موجود ہے۔ المنہیات، اس باب میں ان منہیات کا ذکر کیا جائے گا جو کتاب الحج سے تعلق رکھتی ہیں لیکن سابقہ روایت میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ نمبر 1، احرام والی عورت کے لیے نقاب اور دستانے پہننے کی ممانعت۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احرام والی عورت نقاب اور دستانے کا استعمال نہ کرے، بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 2، حج میں شہوانی حرکات، نافرمانی اور جھگڑے کی ممانعت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 198۔ جو بھی حج کرے وہ اپنی بیوی سے قربت کے تعلقات قائم کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرے۔ نمبر 3، محرم کا دوران حج نکاح و منگنی کرنا ممنوع ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محرم شخص نہ نکاح کرے، نہ نکاح کرائے اور نہ ہی نکاح کا پیغام بھیجے یعنی منگنی نہ کرے، بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 4، محرم کے لیے شکار کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 95۔ اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کا مت شکار کرو۔ نمبر 5، حرم کے درخت کاٹنے کی ممانعت۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے روز فرمایا بلا شبہ یہ شہر حرام ہے، بس اس کا کاٹنا نہ کاٹا جائے، نہ اس کے شکار ہانکے جائیں، اور اس شخص کے سوا جو اعلان کرنے کا ارادہ رکھتا ہو کوئی یہاں گری ہوئی چیز نہ اٹھائے اور نہ یہاں کی گھاس اکھاڑی جائے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر گھاس کی تو اجازت دے دیں کیونکہ یہاں یہ کاریگروں اور گھروں کے لیے ضروری ہے، تو آپ نے عسکر کی اجازت دے دی، بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 6، غیر دوندے کی قربانی کی ممانعت۔ توضیح دوندے سے مراد وہ جانور ہے جس کے سامنے والے دو دانت گر کر دوبارہ اگے ہوں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوندے کے علاوہ کوئی جانور ذبح نہ کرو، لیکن اگر اس کا ملنا مشکل ہو جائے تو بھیڑ کھیرا ذبح کر لو، بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 7، جن جانوروں کی قربانی کرنا ممنوع ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 جانور قربانی میں جائز نہیں۔ نمبر 1، واضح طور پر آنکھ کا کانا۔ نمبر 2، ایسا بیمار جس کی بیماری واضح ہو۔ نمبر 3، لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ نمبر 4، ایسا کمزور جس میں چربی نہ ہو، بحوالہ صحیح ابی دار الالبانی۔ نمبر 8، ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد ناخن کٹوانے کی ممانعت۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے، بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 10، نماز عید سے قبل قربانی کرنا ممنوع ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز عید ادا کرتے ہیں، پھر واپس پلٹتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ جس شخص نے ایسے ہی کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اور جس نے اس سے پہلے ذبح کیا تو وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کو دیا، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں، بحوالہ صحیح بخاری۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
ٹیک کیئر. اللہ حافظ.